بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطاب کا موضوع ہے قرآن پاک اور لیلۃ القدر کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7واں دن جمعہ ہوتا ہے، باقی 6 دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کا جمعہ اس لحاظ سے ممتاز اور انفرادی حیثیت کا حامل ہے کہ اس ایک جمعہ کو ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینوں کے 70 جمعوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یونس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اس ماہ مقدس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ویسے تو بہت ساری عظمتیں حاصل ہیں، اس کی نمایاں عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں مکمل قرآن مجید نازل کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے مکمل قرآن پاک پہلے آسمان پر لے کر آئے۔ کون سا مہینہ تھا؟ ماہ رمضان۔ اور رات کون سی؟ لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر بھی صرف ماہ رمضان میں ہے اور کسی مہینے میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جسے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، آئین حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ ہر انسان، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر کے اس پہ عمل کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو، کبھی بھی وہ ناکامی کا سامنا نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ غیر مسلم قرآن پاک کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر کے عمل کر کے اپنے اپنے ملکوں کو انہوں نے ترقی یافتہ بنا لیا ہے، اور ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، نوجوانوں کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس تحریک پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تحریک پاکستان کے قائد ہیں، اس کی قیادت کر رہے ہیں، آپ ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کا قانون کیا ہوگا، اس کا آئین کیا ہوگا؟ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اپنے ملک کا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہمارے ملک کا آئین بنا ہوا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ آئین قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اسی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنائیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے اس پیارے وطن میں اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا گیا، قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم اقتدار دیں، جن کو ہم اقتدار دیں، ان کا فرض ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ حضرت موسیٰ کی بھی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت، دوسرے نبیوں کی بھی امت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم ان سب سے بہتر ہو، تم ان سب سے بہتر ہو، لیکن بہتر اس وقت ہو جب تم نیکی کا حکم دے گو اور برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، پھر تم تمام امتوں سے افضل امت ہو۔ سعودی عرب میں انہوں نے ایک محکمہ بنایا ہے جس کا نام ہے محکمہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس محکمے کے ملازمین کا فرض یہ ہے کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
چھوٹی سی مثال، آپ جو لوگ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں دیکھ لیں کہ جو ہی اذان ہوتی ہے دکانیں بند کر دیتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ دکان کھول کر بیٹھا رہے. وہ امر بالمعروف والے جو ملازم ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی اس کو سزا دے سکتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہمارے مسجد کے اندر نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ آج کل تراویح، تو کیا ہمارے بچے سڑکوں پہ نہیں کھیل رہے ہوتے؟ کیا وہ نہیں شور مچا رہے ہوتے؟ ہمارے ماں باپ بھی اپنا فرض صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے. کیا وہ کسی کے بچے نہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ان کے ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کو روکیں اور ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں. وہ خود بھی ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو بچوں نے کیا نماز پڑھنی؟ یہ سارے کام حکومت نے تو نہیں کرنے ہوتے نا، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. یہ جتنے بھی ماں باپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اپنی ذمہ داری نبھاؤ. اور قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. جو بچے آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، تم خود بھی نماز پڑھو اور ان کو بھی نماز پڑھاؤ. ان کو ساتھ لے جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اور اگر خود نماز نہیں پڑھتے تو تم گناہ گار ہو، اور بچوں کو نماز کے لیے نہیں بھیجتے پھر بھی تم گناہ گار ہو. اور یہی وجہ ہے، یہی نحوست ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی برکت نہیں ہے اور ہماری دکانوں میں اور کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے. تو آئین، ہمارا آئین کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید کس زبان میں نازل کیا گیا؟ جی، عربی زبان میں. یہ قرآن معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور کسی کس زبان میں ہے؟ مکے والوں کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی. اور پھر صرف عربی معمولی نہیں تھی، وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑی فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے. انہیں پورے عرب میں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا اور فخر تھا. ایک آدمی عام تقریر کرتا ہے اردو میں، ایک آدمی بڑی ادیبانہ تقریر کرتا ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے. تو وہ عام عربی نہیں بولتے تھے، ان کی عربی فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب مکے کے کافروں نے جب سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، ان کو چیلنج کیا کہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے. جی، قرآن مجید کی 10 پورے قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ، پورے قرآن بنا کر لاؤ عربی میں. اب ایک آدمی نے کسی موضوع پر اردو میں کتاب لکھی ہے، اسی موضوع پر دوسرا آدمی اس سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان بھی عربی، قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے، پورے قرآن پاک جیسا قرآن بنا کر لاؤ. جی، کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی؟ طلحہ بتائے. 114 صورتیں. کتنے؟ 14 صورتیں. اب وہ لوگ فصیح اور بلیغ تھے،
تو پورے قرآن پاک جیسے کا مقابلہ کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے کتاب، یا نہیں بنا سکتے تھے عربی میں؟ عمران امید نہ کرو، لیکن وہ قرآن پورے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں نرمی کی، فرمایا اگر تم پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے فاتو بعشر سور مفتریات، کہ تم قرآن مجید کی 10 سورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ۔ 114 صورتیں نہیں، 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ۔ بڑا زور لگایا انہوں نے، 10 صورتیں بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں تیسرے مرحلے میں نرمی فرمائی، ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارشاد فرمایا اگر تم پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 10 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ۔ اور سب سے چھوٹی سی سورت کون سی تھی؟ کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ ابھی بھی کتنی آیتیں ہیں سورہ کوثر کی؟ باقی خاموش رہو۔ 3 آیتیں۔ کتنی؟ 3 آیتیں۔ تو 3 آیتوں جیسی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر نہیں لائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ نہ بنا سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک ہے تو چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ، لیکن وہ نہ لا سکا۔ ایک ہوتا ہے بندے کی بنائی ہوئی چیز، اور ایک ہے رب کی بنائی ہوئی چیز۔ جی، ایک ہے بندے کی بنائی ہوئی چیز، ایک ہے رب کی چیز۔ بندے کی بنائی ہوئی چیز یہ ہے اس جیسا کیمرہ بن سکتا ہے، اس جیسا مائکرو فون بن سکتا ہے، کیوں جی؟ اس جیسا سٹینڈ بن سکتا ہے، اس جیسی مسجد بن سکتی ہے، اس جیسے پنکھے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان نے بنائے۔ انسان نے۔ مکھی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ مچھر کس نے بنایا؟ چیونٹی کس نے بنائی؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی بڑی مشینری بنائی، بڑے بڑے ٹینک بنائے، بڑے بڑے ہوائی جہاز بنائے، لیکن کوئی مچھر نہیں بنا سکتا جی، چیونٹی نہیں بنا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرق ہے، انسان کی بنی ہوئی چیز دوسرا انسان بنا سکتا ہے، رب کی بنی ہوئی چیز جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا۔ تو اسی فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں قرآن کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا شک ہے تو پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ۔ اور یہ چیلنج صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے۔ یہ جو یہودی ہیں اور اسی طرح عیسائی ہیں، عرب ملکوں میں رہنے والے، ان کی زبان عربی بھی ہے، عبرانی بھی ہے، عربی بھی ان کی زبانیں ہیں، اور عیسائی عربی بولنے والے بھی ہیں، اور یہودی عربی بولنے والے بھی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے سکالر موجود ہیں، لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ سورہ کوثر جیسی سورت کوئی بھی نہیں بنا کے پیش کر سکتا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا اس فارمولے کے مطابق کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ پھر اس اللہ کے کلام کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک حرف پڑھو گے، اس کا ایک حرف پڑھو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے
رفیق الف لام میم، تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جی 30 نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، جس طرح یہاں پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، صرف قرآن مجید کی زیارت کر لے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، صرف زیارت کر لے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جن کی زیارت سے ثواب ملتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی عبادت ہے، اور کعبۃ اللہ کی کوئی آدمی زیارت کرتا رہے تو پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح والد کی فرما برداری بھی ثواب، ان کا ادب بھی ثواب، ان سے محبت کرنا بھی ثواب، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب۔ محبت اور پیار کے چہرے سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ اپنے والد کے چہرے کی محبت اور پیار کے ساتھ زیارت کی تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج مقبول، ہم حج کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ حج مقبول ہے یا نہیں ہے حج، لیکن گارنٹی دی گئی کہ اگر تو نے اپنے ماں باپ، اپنے والد کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھا تو تجھے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 100 مرتبہ دیکھا، کسی نے، آپ نے فرمایا 100 دفعہ دیکھنے سے بھی اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو یہ قرآن پاک کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ اسی ماہ رمضان میں۔ اور لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے لیلۃ القدر عطا فرمائے، اور ان راتوں میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ آپ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطینی مسلمانوں اور کشمیری مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔